بسم اللہ الرحمن الرحیم ایجوکیشن کلاس 12 اور اس کا چوتھا چیپٹر ہے پاکستان کے تعلیمی مسائل۔ اس کے ہم نے کرنے ہیں MCQs جن کو ازمائشی حصہ بھی ازمائشی مشق بھی کہتے ہیں۔ پہلا MCQs ہمارے پاس ہے، یونیسکو کے مطابق خواندگی کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی زبان میں سمجھ بوجھ کر کم از کم ایک پیراگراف کے پڑھنے لکھنے کو کیا کہتے ہیں؟ خواندگی۔ کسی بھی تحریر یا عبارت کو پڑھنے کو کہتے ہیں، کسی زبان میں چھپی ہوئی الفاظ کے پڑھنے کو کہتے ہیں، اس کے بعد اخبار کو پڑھنے کی صلاحیت کرتے ہیں۔ تو اس کا پہلا درست جواب ہے کہ یونیسکو کے مطابق کسی بھی زبان میں سمجھ بوجھ کر کم از کم ایک پیراگراف لکھنے پڑھنے کے عمل کو خواندگی کہتے ہیں۔ نمبر 2، کم شرح خواندگی کا باعث ملک کی اقتصادی ترقی میں بھرپور انداز نہیں ہو پاتی، ملک کی سماجی ترقی میں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں، ملک کی سیاسی، معاشرتی اور معاشی ترقی رک جاتی ہے، ملک کے اقتصادی سماجی ترقی میں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا درست جواب ہے کہ کم شرح خواندگی کے باعث ملک کی سیاسی سماجی معاشرتی ترقی رک جاتی ہے۔ نمبر 3، اس کو نیچے سکرال ڈاؤن کر لیتے ہیں۔ نمبر 3 پہ آتا ہے پاکستان میں 2016 میں آبادی اعداد و شمار کے مطابق شرح خواندگی کیا تھا؟ یہ 60% اس کا درست جواب ہے۔ ٹھیک ہے، ہر جگہ پہ اس کا مختلف جواب لکھا ہوا ہے لیکن کتاب میں اس کا درست جواب ہے 60%۔ اس کے بعد نمبر 4، شرح خواندگی کے اعتبار سے پاکستان کی شرح خواندگی بھوٹان بنگلہ دیش سے زیادہ ہے۔ نمبر 2، بھوٹان بنگلہ دیش سے کم ہے، نیپال اور بھوٹان سے زیادہ ہے، نیپال اور بھوٹان سے کم ہے۔ تو اس کا درست جواب ہے بھوٹان اور بنگلہ دیش سے کم ہے، بھوٹان اور بنگلہ دیش سے کم ہے۔ اس کا مطلب ہے نیپال اور بھوٹان میں ہم سے لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 5، پاکستان میں تعلیمی نصفہ کی ترقی کے لیے خواندگی میں اضافہ ضروری ہے، یعنی عورتوں کی تعلیم کے لیے ترقی کے لیے خواندگی میں اضافہ ضروری ہے، یکساں نصاب ہونا ضروری ہے، یکساں تعلیمی سہولتیں فراہم ہونی چاہیے، ان کے تعلیمی اداروں میں اضافہ ہونا چاہیے، ان کے تعلیمی اداروں میں کیا ہونا چاہیے؟ اضافہ ہونا چاہیے۔ درست جواب بھی یہی ہے۔ نمبر 6، نظم و ضبط بنیادی طور پر تکلیف دہ پابندیاں قبول کرنے کا عمل ہے۔ نمبر 2، کسی ادارے یا شخص کے قوانین کی پابندی کا عمل ہے۔ نمبر 3 پہ اپنی مرضی کو مقررہ شدہ اصولوں اور قوانین کے تابع کرنے کا عمل ہے۔ نمبر 4 پہ معاشرے کی جانب سے لوگوں کو قانون کا پابند کرنے کا عمل ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 6 کا درست جواب ہے اپنی مرضی کو مقرر شدہ اصولوں اور قوانین کے تابع کرنا، یعنی جو آپ کی مرضی ہے اسے قانون کے تابع کرنا نظم و ضبط کہلاتا ہے۔ نمبر 6 ہو گیا۔ نمبر 7، ناخواندہ افراد کی تعداد میں ترقی کا اضافے کا سب سے اہم سبب ترک مدرسہ، یعنی ناخواندہ افراد کی ترقی، ناخواندہ افراد یعنی جو پڑھے لکھے نہیں ہیں تعداد میں اضافہ ہو، ان کی یعنی اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ ترک مدرسہ چھوڑنا، تعلیم کے بارے میں لوگوں کا عمومی رویہ ہے، آبادی میں تیز رفتار اضافہ ہے، سکولوں کی تعداد میں کمی ہے۔ تو اس کا درست جواب ہے آبادی میں تیز رفتار اضافہ۔ نمبر 8، پاکستان میں 2004 کے اعداد و شمار کے مطابق ابھی بھی پاکستان میں 2004 کے اعداد و شمار کے مطابق ابھی بھی 40 ملین لوگ ناخواندہ ہیں، 48 ملین لوگ ناخواندہ ہیں، 55 ملین لوگ ناخواندہ ہیں، 50 ملین لوگ ناخواندہ ہیں۔ تو پاکستان میں 2004 کی جو پالیسی آئی ہے اس میں کتنے لوگ؟ 55 ملین لوگ ناخواندہ ہیں۔ ہمارے معاشرے میں عموماً تعلیمی حلقوں میں خصوصاً خیال کیا جاتا ہے کہ ہمارا معیار تعلیم پچھلے سالوں کی نسبت بہتر ہے، ہمارا معیار تعلیم پچھلوں کی نسبت زوال کا شکار ہے، ہمارا نظام تعلیم پچھلے سالوں جیسا ہی ہے، ہمارا معیار تعلیم تسلی بخش ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ کیا کہتے ہیں کہ تسلی بخش ہے، لیکن کیا ہوتا ہے؟ تسلی بخش نہیں ہوتا۔ تو یہ نمبر 9 ہے۔ نمبر 9 کا درست جواب ہے ہمارا معیار تعلیم پچھلے سالوں کی نسبت زوال کا شکار، یعنی پہلے بہتر تھا اب زوال کا شکار ہے۔ نمبر 10، تعلیم ایک معاشرتی عمل ہے، اس لیے تعلیمی ادارے دراصل معاشرتی ادارے ہی ہیں، معاشی ادارے ہیں،
معاشی اور معاشرتی ادارے ہیں، تعلیمی معاشی اور معاشی ادارے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کا درست جواب ہے نمبر 10 کا جو ہے درست جواب آتا ہے الف والا بیسٹ ہے، معاشرتی ادارے ہیں۔ تعلیم ایک معاشرتی ادارہ ہے اور اسی لیے تعلیمی ادارے دراصل معاشرتی ادارے ہی ہیں۔ اس کے بعد نمبر 11، بری معاشی حالت اور سہولتوں سے محروم لوگوں کو، بری جو معاشی حالت ہوتی ہے محروم لوگوں کو، نمبر 11 پہ سرمایہ کاری تصور کرتے ہیں، نمبر 11 سرمایہ داری تصور کرتے ہیں، قومی بچت کا تصور کرتے ہیں، اسراف خیال کرتے ہیں۔ تو یہ کیا خیال کرتے ہیں؟ اسراف۔ شکر الحمدللہ۔ اس کے بعد نمبر 12 آتی ہے چار ممکنہ، پاکستان کے معاشرے میں عددی اعتبار سے سب سے بڑا طبقہ کون سا ہے؟ جاگیرداروں کا، سرمایہ داروں کا، متوسط لوگوں کا اور غریب لوگوں کا۔ تو کون سا ہے؟ غریب لوگ جو ہیں زیادہ ہیں۔ درج ذیل جملوں میں خالی جگہ کو یہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے۔ سوری یہ ہم نے اس میں لگانا تھا غریب لوگوں کا۔ اور نمبر 13 درست زیادہ تر طبقہ کے لوگ تعلیم کو سرمایہ داری جو ہے خیال کرتے ہیں۔ کون لوگ؟ اس کا درست جواب ہے متوسط طبقہ یہ خیال کرتے ہیں۔ سوری یہ تھوڑا غلط ہو گیا تھا تو یہ میں نے جلدی میں اس کو پڑھ دیا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ نیکسٹ ویڈیو میں فل ان دا بلینکس